अस्सलाम वालेकुम जी, गुड आफ्टरनून लंदन से। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? तो आप इससे पिछले व्लॉग में हमने डिस्कस किया था फॉरेन फंडिंग इलेक्शन कमीशन, लेकिन जो दो स्टोरीज डिस्कस करने होने से रह गई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो है ज़ाहिर है कि पाक आर्मी का जो हेलीकॉप्टर जो कि पहले मिसिंग हुआ और उसके बारे में अब खबर आ चुकी है कंफर्म कि शहीद हो गए हैं। इसमें कोर कमांडर कोयटा, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज और उनके साथ और सीनियर मिलिट्री कमांड, डीजी कोस्ट गार्ड। अल्लाह ताला शोहदा के मकाम बुलंद फरमाए जन्नत में। ये बहुत बड़ी खबर है और जैसे मैंने पहले आपसे गुजारिश की कि ये जैसे हिंदुस्तान टाइम्स की ये खबर है कि वो अब ये बातें होना शुरू हो गई कि क्या इसका ताल्लुक कोई बलोच अस्करियत पसंदों से कोई इसका हादसे का ताल्लुक हो सकता है। अच्छा, अब ये है मामला कि ये तो हमारे इल्म में है कि वहाँ पे यानी हमारी जो बेसिस हैं आर्मी की, उस पर अटैक्स हुए और बड़ी हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने कई घंटे तक, ये जो लास्ट अटैक हुआ था उसमें आपके इल्म में है कि वो कुछ 2 दिन तक, यानी वो तकरीबन बहुत घंटे बनते हैं ये। तो किसी भी बलोच अस्करियत पसंद या किसी भी तंजीम का एक प्रोफेशनल आर्मी के बेस पर जाके इतने घंटे तक लंबा खींच लेना, ये हो चुका हुआ है। अच्छा, उसके बाद हम एक सोफिस्टिकेशन देख रहे हैं बलोचों में। अब एक उनके हमलों में एक टेक्नोलॉजी आ रही है, यानी एक खुदकुश जो हमलावर खातून जिसने चाइनीज़ को जो असातिज़ा को यानी खुदकुश हमला जिन पे किया था, वो खातून खुद एक बहुत पढ़ी लिखी खातून थी और उसका ख़ानदान भी बहुत, यानी वो वेल प्लेस्ड लोग थे, प्रोफेसर, डॉक्टर, गवर्नमेंट सर्विसेज में लोग थे। लेकिन ब्रेन वॉशिंग हुई और वो ऐसी हुई कि उसने खातून में जाके अपने आप को, ये जो बलोच नौजवानों की और ये जो अटैक करने वाले हैं इनकी यानी वेबसाइट्स और इनकी तरफ आप जाके देखें तो वो गुमशुदा अफराद के मामलात हैं, फिर उसके बाद लापता, और फिर उसके बाद वसाइल पे कब्जा, गवादर पे लड़ाई। अब जबकि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है और ये भी हमें मालूम हो चुका है कि पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी उनके फ़राइज़ में, यानी शेख ने दुबई के जो पैसा दिया था उनमें ज़ाहिर है पीटीआई की ड्यूटी ये भी थी, और पीटीआई के सपोर्टर्स की, पीटीआई के साथ जो 1 पेज वाले थे जनरल आसिम बाजवा, उसको रूल आउट नहीं आप कर सकते। और ज़ाहिर है कि बाकी लोग भी जो, चूँकि अब आज तक ऑफिस में हैं तो, लेकिन वो थे सब साथ ही 1 पेज में। तो वो जो गवादर में, अगर उस खबर की सच्चाई को माना जाए कि अरब शेख ने पैसा दिया है कि गवादर और सीपैक पे काम रोल बैक करो, ख़त्म करो, कम करो, बेशक अमेरिका था पीछे और उनका ब्लॉक, उनके फ्रेंड्स थे अरेबियन, बट उस पर अमल हुआ पाकिस्तान में, ये हुआ। और मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि रज़ाक दाऊद ने, जब पीटीआई की गवर्नमेंट बनी थी तो रज़ाक दाऊद ने, यानी जब हल्फ उठाया है कॉमर्स का मिनिस्टर, उसके 24 घंटे के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स में सी पैक की माहदे की वो तफसीलात प्रिंट हो चुकी थी, जो उससे पहले, यानी ज़ाहिर है कि स्टेट सीक्रेट था, ऑफिशियल सीक्रेट था, और चाइनीज़ बहुत अपसेट हुए थे इस पर। तो बलूचिस्तान में जो लड़ाई जारी है उसको समझने की कोशिश करें कि वहाँ कौन कौन इन्वॉल्व है। एक तो अमेरिकन सेनेटर जो कि अपनी इंतखाबी मुहिम लड़ते हुए ये बार बार याद कराते हैं कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलहदा होता तो अमेरिका को लॉजिस्टिक जो सपोर्ट है और रास्ते जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड ना होना पड़ता, और बलूचिस्तान से हम ज़्यादा आसानी से डील करते और हम अफ़गानिस्तान की जंग ना हारते। ठीक हो गया? तो ये ऑफिशियल बातें बता रहा हूँ मैं, कोई कंस्पिरेसी थीरीज नहीं बता रहा। तो बलूचिस्तान के हवाले से जो यानी बेचैनी है और दुनिया में जो किरदार, अच्छा वहीं पे चाइनीज़ बतौर किरदार मौजूद है ना, उनकी प्रेजेंस है, चाइना की प्रेजेंस है गवादर। चीनियों पर अटैक होना, अमरीकियों का डिस्प्लेजर चीन से बलूचिस्तान, यानी ये एक हकीकत है ना, ईरान एक हकीकत है ना, भारत एक हकीकत है ना। कुलभूषण यादव एक फर्जी किरदार नहीं है, हकीकी किरदार है कुलभूषण यादव। कहाँ है ये नहीं पता, लेकिन एक किरदार है ना बलूचिस्तान, जहन में रखें। तो बलूचिस्तान, इंडिया, चीन, अमेरिका, अरब वर्ल्ड, ये सारे प्लेयर्स बलूचिस्तान के अंदर आ गए। हमारा अपना जो मामला बलूचिस्तान में अपनी गुडविल का है, वो अब खुद से आप जो मर्जी आप बातें करना चाहें, बट वो परेशानी तो है। अगर फौज बैठी हुई है बलूचिस्तान में तो इसका मतलब कि मामला ठीक नहीं है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। फौज का किसी सूबे में किसी मकाम पर मुस्तकिल रहना और मामलात को चलाना, इसका मतलब है कि ये बात नॉर्मल है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बस में नहीं है, इसलिए फौज को बैठना पड़ रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है। तो अब ये बलूचिस्तान में प्लेयर्स आ गए और इस वाक़े को देख लीजिए, तो ये बहुत ख़तरनाक बात है, बहुत ख़तरनाक बात।
اب ایمن الزہواری جو ہے یہ چوتھی پانچویں مرتبہ خبر آئی ہے. امریکہ اس کے پہلے بھی مارنے کے دعوے کرتا رہا ہے. $25 ملین باؤنٹی تھی. اب اکانومسٹ کی یہ خبر دیکھ لیجئے. اس کے بعد جو القاعدہ کے یعنی اس کے بعد زواری کے بعد عدل نامی کوئی شخص ہے, ایجپشن ہے, اس کے سر پہ بھی $10 ملین کی باؤنٹی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ اب ہیڈ کرے. اچھا جی, یہ اوور دا ہورائزن جو شور اچھا تھا امریکہ جب افغانستان کو اوور دا ہورائزن, اب یہ ڈرون جو ہے یہ جس نے کابل میں جا کے اٹیک کیا ہے, اب تو طالبان کی حکومت ہے وہاں, بدترین آمریت ہے ان کی. تو دوحہ میں جو امریکہ اور طالبان کے مذاکرات ہوئے تھے, کیا اس معاہدے کی یہ خلاف ورزی ہے, یا یہ کہ طالبان کی خاموش حمایت اور خاموش مرضی اس میں شامل تھی؟ کیونکہ طالبان خود بھی تو پھنسے ہوئے ہیں نا, ان کو بھی تو سپورٹ چاہیے. وہ کیا رہے ہیں بھائی, قبضہ تو انہوں نے کرنا تھا جو کر لیا, اب ان کو دنیا سے وہ مانگ رہے ہیں کہ ان کو تسلیم کیا جائے. پاکستان تک جو تسلیم نہیں کر پا رہا, امریکی دباؤ ہے. عرب ورلڈ UAE سعودیہ تسلیم نہیں کرے گا, امریکی دباؤ ہے, پیچھے امریکہ ہے. تو کیا وہ یعنی پریگمیٹزم کی طرف آ گئے ہیں طالبان فائنلی, کہ اب القاعدہ پاسٹ ہو گیا ہے, ان لوگوں سے جان چھڑائی جائے اور ان اربوں کو دے کر چارہ تو اپنے لیے کچھ آسانیاں خریدی جائیں, کہ امریکہ تسلیم کرے نہ کرے, کم از کم پاکستان کو کرنے دو, عرب میں کچھ کسی کو کرنے دو, ٹھیک ہے, بھارت کے ساتھ کچھ یعنی معاملات. کیا وہ طالبان اپنے لیے آسانیاں دنیا سے لینے کے لیے کیا فائنلی انہوں نے القاعدہ کو سیکریفائز کر دیا ہے؟ یہ گھر جہاں پہ یہ ڈرون اٹیک ہوا ہے, یہ گھر سراج الدین حقانی کا بتایا جا رہا ہے, تو یہ تو پاکستان کے بہت قریب ہے. اچھا, تو جنرل قمر جاوید باجوہ کی بات جو بھی ہوئی تھی, امریکن وہ جو ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے, جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ تو ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ IMF سے کہا جائے کہ پاکستان کو کچھ ریلیف, یعنی یہی کہا گیا تھا نا. لیکن اب معاملہ جو سامنے آ رہا ہے, تصویر وہ تو بالکل مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ اکنامک ٹربل سے نکلنے کے لیے پاکستان کو جو مشکلات درپیش تھیں, سول سائڈ پہ مفتاح اسماعیل, شہباز شریف, یعنی یہ لوگ کام کر رہے تھے بیوروکریسی کے ساتھ, فائنانس منسٹری کے ساتھ, انٹرنیشنل یعنی IMF کے ساتھ ڈیل کرنے میں. لیکن IMF کو پیچھے سے روکا ہوا, تو وہ جو گفتگو ہوئی تھی, اس گفتگو کے فوراً بعد یہ ڈرون اٹیک ہوا ہے. ابھی خبر آئی ہے جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ IMF کا جو ترجمان ہے, انہوں نے ہمیں ریلیف, روپیہ بھی آپ اسٹیبل ہونا شروع ہو گیا ہے ڈالر کے مقابلے میں, اور IMF کے ترجمان نے بھی کہا ہے کہ پاکستان نے ساری ریکوائرمنٹ پوری کر دی, اور اگست کے اینڈ میں ایگزیکٹو وہ جو بورڈ ہمارا ہے, وہ جہاں پھنسی ہوئی بات مطلب وہ نکل جائے گی. یہ آج کے دن خبر آئی ہے, گھنٹوں میں. اب اس سارے ذرا ٹائم کو سکویز کریں نا بھائی. خبر آتی ہے کہ جنرل باجوہ کی بات ہوئی ہے امریکن ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے, کچھ گھنٹوں کے بعد کابل میں یہ اٹیک ہو جاتا ہے, اور اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد IMF سے ہمیں ریلیف مل جاتا ہے, اور انہی گھنٹوں کے درمیان یہ ہیلی کاپٹر کا کریش بھی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نئی صورتحال جو آپ کے سامنے ابھر رہی ہے, اس میں اچھی خبریں بھی ہیں, پریشان کن بھی ہیں. اچھی خبریں ظاہر ہے کہ یہ نکل آئی ہیں کہ روپیہ اسٹیبل ہو رہا ہے, IMF فرینڈلی ہو رہا ہے. لیکن پریشان کن خبر یہ ہے کہ اگر یہ ڈرون, ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان سے فلائی کر کے گیا تھا کابل, تو اس کا ایک رد عمل گراؤنڈ پہ, اس بات کو چھپایا تو نہیں جا سکتا ہمیشہ کے لیے, گراؤنڈ پہ اس کا ایک رد عمل آئے گا. اگر یہ عرب سے آیا ہے ڈرون, اور پاکستان نے وہ ایک اوور دا ہورائزن فلائنگ یعنی ان کو اجازت دی ہے کہ یہاں سے گزر کے جائے, تو یہ تو مشرف والا دور اور پھر اس کا رد عمل اس زمانے کا پھر آئے گا. تحریک TTP کے ساتھ پاکستان مذاکرات میں ہے نا, ٹھیک ہے, تو پھر ان مذاکرات کا اس حملے سے کیا کوئی امپیکٹ ہوگا, فرق پڑے گا, نہیں پڑے گا. امریکی وہاں اٹیک کریں گے, وہ انتقام آ کے پاکستان میں لیں گے, کیا یہ ہوگا؟ اگر ہوگا تو اس کے لیے پھر ہماری تیاری کیا ہے؟ پختونخوا کے وزیر اور حکومت اگر طالبان کو اپنی جان بخشی کے لیے بھتا دے رہے ہیں, بلوچستان میں تو صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے, تو پھر یہ کیا ہونے, یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تصویر کیسے کیسے جب آپ اس کو, اور اس کے بیچ میں اس ہیلی کاپٹر کا اس طرح سے, بہت کمپلیکیٹڈ ہیں چیزیں, بہت انسرٹن ہیں چیزیں. ہمیں نہیں پتا, چونکہ ہمارے ہاں ٹرانسپیرنسی موجود نہیں ہے, ہمارے ہاں رول آف لا موجود نہیں ہے, ہمارے ہاں چونکہ پارلیمنٹ موجود صرف نمائشی ہے. ورنہ ہمارے ہاں اگر پارلیمنٹ میں جو متعلقہ کمیٹیز ہیں, خارجہ سے متعلق, دفاع سے متعلق, ان کے سامنے یہ جو ذمہ دار یہ جو لوگ سرو کر رہے ہیں, ایکچوئل جو لوگ جو اس طاقت جن کے پاس ہے اور جو اسے کنٹرول کر رہے ہیں, یہ سامنے آ کے اگر وہاں اپنا کو بیان رکھیں, پلاننگ رکھیں,
تو پھر کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی کیا. لیکن ہمارے یہاں چونکہ شیڈوز ہیں, اندھیروں میں ہوتا ہے سارا کچھ, لہٰذا پھر سازشی تھیوریز ہی ہیں جو جنم لیتی ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سو ایمن الزہواری کا اس طرح سے مطلب چلے جانا, اب یہ معاملہ شروعات ہے یا ختم ہوا ہے؟ کیا کوئی نئی سیریز شروع ہونے والی ہے ڈرون اٹیکس کی امریکہ کی جانب سے؟ اور اگر وہ کابل سے شروع کر رہے ہیں تو پھر وہ ہوتے ہوتے ہمارے علاقوں میں دوبارہ واپس آئیں گے, قبائلی علاقوں میں, سابقہ قبائلی علاقوں میں. اگر آئیں گے تو ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ کیا مشرف والا وہ سارا نائٹ میئر, وہ بھیانک خواب دوبارہ سے شروع تو نہیں ہونے جا رہا؟ ٹھیک ہے. سو بہت مطلب معاملات ڈینجرس ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ سیکورٹی کی یہ صورتحال جو میں نے آپ کو گزارش کی ہے, اور اس میں شامل اتنے زیادہ پلیئر, دنیا عرب ہمارے دوست نہیں ہیں, گوادر کے اعتبار سے فائنینشیل ٹائم کی سٹوری ذہن میں رکھیں, کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا, اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو یہ سارے مل کر اگر کوئی نیا کھیل بلوچستان میں دوبارہ سے شروع کرنا چاہتے ہیں, اور ہم وہاں بری طرح پھنس جائیں گے, اور افغانستان میں اگر پھنسیں گے, اس رد عمل میں پھنس جائیں گے, تو پھر کون سا الیکشن, کہاں کا الیکشن, کیسی اکانومی, کیسی اسٹیبلٹی؟ یہ تو پھر پولیٹیکل کریکٹرز ہی آپ دیکھیں گے کہ یہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے, جس طرف چیزیں اب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. چلیے جی, اس دعا کے ساتھ کہ یہ سائے اور شیڈوز سے ہم نکلیں کبھی, اور ایک آئین اور جمہوریت کی بالادستی ہو, تاکہ ہم اپنے ملک کے کم از کم جو یہ نازک ترین معاملات ہیں, اس کے بارے میں کوئی سچ پارلیمنٹ کہیں تو سامنے آئے, اس کو کوئی بریف تو کرے, عوامی نمائندے کہیں شامل تو ہوں. یہاں تو بھائی کوئی کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اچھا جی, دعا پر بہرحال ہم پھر بھی یہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو, اس کے ہمسایوں کو, پوری دنیا کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اگلی ولاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا.